السلام علیکم مومنین و مومنات۔ انشاءاللہ ہم آج سے سورہ نصر کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نصر کے مطابق اور اس کی فضیلت، یہ سورہ مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوا اور اس میں ایک بہت بڑی کامیابی اور فتح عظیم کی بشارت ہے۔ اس کے بعد لوگ گروہ در گروہ خدا کے دین میں داخل ہوں گے، لہذا اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسبیح، حمد الہی اور استغفار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اگرچہ اسلام میں بہت سی فتوحات ہوئی ہیں، لیکن اوپر والی بات کے پورا ہونے کے طور پر فتح مکہ کے سوا اور کوئی فتح نہیں تھی، خصوصاً جب کہ بعض روایات کے مطابق عربوں کا نظریہ یہ تھا کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو فتح کر لیا اور وہ اس پر مسلط ہو گئے تو یہ ان کے حقانیت کی دلیل ہوگی، کیونکہ اگر وہ حق پر نہ ہوئے تو خدا انہیں اس قسم کی اجازت نہیں دے گا، جیسا کہ اس نے ابرہہ کے عظیم لشکر کو اس قسم کی اجازت نہیں دی تھی۔ اسی بنا پر مشرکین عرب فتح مکہ کے بعد گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ سورہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے 2 سال پہلے ہجرت کے 6 سال نازل ہوا، لیکن یہ بات جس کے بارے میں بعض نے احتمال دیا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع میں نازل ہوا، بہت ہی بعید ہے، کیونکہ اس سورے کی تعبیریں اس معنی کے ساتھ سازگار نہیں ہیں، کیونکہ یہ مستقبل سے مربوط ایک حادثے کی خبر دیتا ہے، نہ کہ گزشتہ کی۔ اس سورے کا ایک نام سورہ تودیع ہے، تودیع یعنی خدا حافظ، کیونکہ اس میں ضمنی طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی خبر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اپنے اصحاب کے سامنے تلاوت کی تو سب کے سب بہت خوش اور مسرور ہوئے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس اس کو سن کر رونے لگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا، میرا گمان یہ ہے کہ اس سورے میں آپ کی رحلت کی خبر دی گئی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اس بارے میں کہ یہ مطلب اس سورے کے کس جملے سے معلوم ہوتا ہے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ آیات کے ظاہر میں تو فتح اور کامیابی کی بشارت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ظاہراً اس مفہوم کا اس بات سے استفادہ کیا گیا ہے کہ یہ سورہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت آخرت کو پہنچ رہی ہے، آپ کا دین مکمل طور پر ثابت اور مستقر ہو چکا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ ایسی حالت میں سرائے فانی سے جہان باقی کی طرف رحلت کی توقع پورے طور پر قابل پیش بینی ہے۔ اس سورے کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا ہے، جو شخص اس کی تلاوت کرے گا وہ اس شخص کے مانند ہے جو فتح مکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیا ہے، جو شخص سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کو نافلہ یا واجب نماز میں پڑھے گا، خدا اس کو اس کے تمام دشمنوں پر فتح یاب کرے گا، اور وہ قیامت میں اس حالت میں وارد محشر ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں ایک عہد نامہ ہوگا، جو بات کرے گا خدا نے اسے اس کی قبر کے اندر سے باہر بھیجا ہے اور وہ جہنم کی آگ سے امان نامہ ہے۔ کہے بغیر واضح ہے کہ یہ سب اعزاز اور افتخار اور فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو اس سورے کو پڑھنے سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے اور ان کے راستے اور طریقے پر چلے اور آپ کے دین و آئین اور سنت پر عمل کرے، نہ صرف کہ لقلقہ لسانی پر قناعت کرے۔ سورہ کی تلاوت، ترجمہ اور پھر ان 3 آیتوں کی تفسیر نمونہ سے تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ترجمہ: اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب خدا کی مدد اور کامیابی آن پہنچے، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور تو دیکھے گا کہ لوگ گروہ در گروہ خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، پس تم اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بجا لاؤ اور اس سے استغفار کرو کہ وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تفسیر: جب اصلی کامیابی آن پہنچے، اس سورے کی پہلی آیت جس میں فرماتا ہے جس وقت خدا کی مدد اور کامیابی آن پہنچے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور تو دیکھے گا کہ لوگ گروہ در گروہ خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، تو اس عظیم نعمت اور اس کامیابی اور نصرت الہی کے شکرانے کے طور پر اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بجا لاؤ اور اس سے بخشش طلب کرو کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ ان 3 مختصر اور پرمعنی آیات میں بہت سے ایسے نکات ہیں جن میں غور کرنے سے اس سورے کے اصلی ہدف کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ پہلی آیت میں نصرت کی اضافت خدا کی طرف ہوئی ہے۔ نصر اللہ صرف یہی ایک جگہ نہیں ہے کہ جہاں یہ اضافت نظر آ رہی ہے، بلکہ قرآن کی بہت سی آیات میں یہ معنی منعکس ہیں۔ من جملہ ان کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں آیا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ خدا کی مدد قریب ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور انفال کی آیت نمبر 10 میں آیا ہے، ومن نصر اللہ من عند اللہ، نصرت تو صرف خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نصرت و کامیابی ہر حال میں خدا کے ارادے سے ہی ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے توانائیوں کو مجتمع کرنا اور قدرت و طاقت مہیا کرنا ضروری ہے، لیکن ایک موحد آدمی نصرت کو خدا ہی کی طرف سے سمجھتا ہے اور اسی بنا پر کامیابی کی صورت میں مغرور نہیں ہوتا بلکہ اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ 2، اس سورے میں پہلے نصرت الہی، پھر فتح و کامرانی اور اس کے بعد اسلام کے نفوذ و وسعت اور لوگوں کے خدا کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہونے کی بات کی گئی ہے۔ یہ تینوں ایک دوسرے کی علت و معلول ہیں۔ جب تک خدا کی نصرت اور مدد نہ ہو، فتح و کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اور جب تک فتح و کامیابی حاصل نہ ہو اور راستے کی رکاوٹیں دور نہ ہوں، لوگ گروہ در گروہ مسلمان نہیں ہوتے۔ البتہ ان 3 مرحلوں کے بعد، جن میں سے ہر ایک بہت بڑی نعمت ہے، چوتھا مرحلہ شکر اور حمد و ستائش الہی کا آتا ہے۔ اور دوسری طرف سے خدائی نصرت اور کامیابی اس لیے ہے کہ اصل ہدف یعنی لوگوں کا خدا کے دین میں داخل ہونا اور عمومی ہدایت صورت پذیر ہو۔ نمبر 3، فتح یہاں مطلق صورت میں بیان ہوا ہے، اور ان قرائن کے بنا پر جن کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے، اس سے مراد فتح مکہ ہے، جس کا ایسا ہی رد عمل ہوا تھا، اور واقعاً فتح مکہ نے تاریخ اسلام میں ایک نئی فصل کا اضافہ کیا، کیونکہ اس سے
شرک کا اصلی مرکز تباہ و برباد ہو گیا، بت توڑ دیے گئے اور بت پرستوں کی امید مایوسی اور نا امیدی میں تبدیل ہو گئی، اور لوگوں کے لیے اسلام پر ایمان کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ہٹ گئیں۔ اسی بنا پر فتح مکہ کو جزیرۃ العرب میں اور اس کے بعد ساری دنیا میں اسلام کے ثبات و استقرار کا مرحلہ سمجھنا چاہیے، اور اسی لیے مشرکین کی جانب سے فتح مکہ کے بعد سوائے ایک موقع کے جس کی جلدی ہی سرکوبی ہو گئی، کسی قسم کا مقابلہ نظر نہیں آیا، اور لوگ تمام علاقوں سے اسلام قبول کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے۔ نمبر 4، تیسری آیت کے ذیل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور طبعاً سب مومنین کو 3 اہم حکم دیتا ہے جو حقیقت میں اس عظیم کامیابی کا شکرانہ اور اس نصرت الہی کے مقابلے میں ایک مناسب عکس العمل ہے، اور وہ تسبیح، حمد اور استغفار کا حکم ہے۔ تسبیح کا معنی خدا کو ہر قسم کے عیب و نقص سے منزہ سمجھنا، حمد صفات کمالیہ کے ساتھ اس کی توصیف و تعریف کرنا ہے، اور استغفار بندوں کی کوتاہیوں اور تقصیروں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ عظیم کامیابی اس بات کا سبب بنی ہے کہ شرک آلودہ افکار میں کمی ہو، خدا کا کمال و جمال زیادہ سے زیادہ ظاہر ہو، اور راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ فتح عظیم سبب بنی ہے کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ خدا اپنے اولیاء اور دوستوں کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، اس نقص سے پاکیزگی، اور وہ یہ بھی جان لیں کہ خدا اپنے وعدوں کے انجام دینے پر توانا ہے۔ اس کمال سے موصوف ہونا اور بندے بھی اس کی عظمت کے مقابلے میں اپنے نقص کا اعتراف کریں۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ انسان میں کامیابی کے وقت غیر مطلوب رد عمل پیدا ہو جائے، اور وہ غرور و تکبر اور خود کو برتر سمجھنے میں مبتلا ہو جائے، یا دشمن سے انتقام لینے اور ذاتی حساب چکانے کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ یہ تینوں احکام اسے اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ کامیابی کے حساس لمحات میں خدا کی صفات جلال و جمال کی یاد میں رہے، سب چیزوں کو اسی طرف سے سمجھے اور استغفار میں مشغول ہو جائے، تاکہ غرور و غفلت بھی اس سے زائل ہو اور وہ جذبہ انتقام سے بھی دور رہے۔ نمبر 5، مسلمہ طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کی طرح معصوم تھے، بس یہ استغفار کا حکم کس لیے ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ تو ساری امت کے لیے ایک نمونہ و اسوہ اور دستور العمل ہے، کیونکہ اولاً اس طولانی مبارزے کے طویل زمانے میں جو بہت زیادہ سالوں تک جاری رہا، تقریباً 20 سال، اور مسلمانوں نے بہت سخت اور دردناک دن گزارے، بعض اوقات تو حادثات ایسے پیچیدہ ہو جاتے تھے کہ جانیں لبوں تک پہنچ جاتی تھی، اور بعض لوگوں کے افکار میں خدائی وعدوں کے بارے میں برے گمان پیدا ہو جاتے تھے، جیسا کہ قرآن جنگ احزاب کے بارے میں فرماتا ہے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور دل گلے تک آ گئے اور تم اللہ کے بارے میں نامناسب گمان کرنے لگے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 10۔ اب جب کہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے تو وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ وہ سب بدگمانیاں اور بے تابیاں غلط تھیں، لہذا انہیں استغفار کرنا چاہیے۔ ثانیاً، انسان چاہے جتنی بھی خدا کی حمد و ثنا کرے، پھر بھی وہ اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے حمد و ثنا کے آخر میں اپنی تقصیر و کوتاہی کی بنا پر خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ ثالثاً، عام طور پر کامیابیوں کے بعد شیطانی وسوسے شروع ہو جاتے ہیں،
اور ایک طرف غرور اور دوسری طرف تندروی اور انتقام جوئی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اس موقع پر خدا کو یاد رکھنا چاہیے اور مسلسل استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان میں سے کوئی سی حالت بھی پیدا نہ ہو، یا اگر پیدا ہو بھی تو برطرف ہو جائے۔ رابعاً، جیسا کہ ہم نے سورہ کے آغاز میں بیان کیا ہے، اس کامیابی کا اعلان تقریباً پیغمبر کی ماموریت کے اختتام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے پورا ہونے اور لقائے محبوب کے لیے جانے کے اعلان کے معنی میں ہے، اور یہ حالت تسبیح و حمد و استغفار سے مناسبت رکھتی ہے۔ اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ اس سورے کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جملے کا بہت زیادہ تکرار کرتے تھے: سبحان اللہ و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ خداوندہ تو پاک اور منزہ ہے اور میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، خداوندہ مجھے بخش دے کہ تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ انہ کان توابا کا جملہ مسئلہ استغفار کی علت کا بیان ہے، یعنی استغفار و توبہ کر، کیونکہ خدا بہت ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ضمنی طور پر شاید اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جب خدا تمہاری توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو تم بھی کامیابی کے بعد جہاں تک ہو سکے کوتاہی کرنے والوں کی توبہ کو قبول کر لو، اور جب تک ان سے مخالفت کا ارادہ یا سازش کے آثار ظاہر نہ ہوں انہیں اپنے سے دور نہ کرو۔ لہذا جیسا کہ ہم نے دیکھ لیا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتح مکہ کے ماجرے میں شکست خوردہ کیناور دشمن کے مقابلے میں اسلامی رافت و رحمت کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی سیرت نہیں ہے کہ آپ دشمن پر آخری اور اصلی فتح حاصل کرنے کے موقع پر تسبیح و حمد و استغفار میں مصروف ہو گئے، بلکہ سارے ہی انبیاء کی تاریخ میں یہ مطلب اچھی طرح نمایاں ہے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت حکومت پر بیٹھے اور ایک طویل جدائی کے بعد ان کے ماں باپ اور بھائی ان سے آ کر ملے تو عرض کی: ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ پروردگار تو نے حکومت کا ایک بہت بڑا حصہ مجھے دیا ہے اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا ہے۔ تو ہی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی دنیا و آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ مجھے مسلمان کی حیثیت سے موت دینا اور صالحین کے ساتھ ملحق کرنا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کے تخت کو اپنے سامنے حاضر دیکھا تو کہا: ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ یہ میرے پروردگار کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ سورہ نمل آیت نمبر 40۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب انشاءاللہ باقی کل۔